ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ گڈ مارننگ. کیونکہ ابھی 12 بج گئے ہیں تو اس لیے گڈ مارننگ. اور باقی چلیے، ہم آج کا ٹیٹوریل لیٹ ہو گیا، اس کے لیے ہم سوری، اور تھوڑا لیٹ کر رہے ہیں آج کا ٹیٹوریل. تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انٹرنل سی ایس ایس ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. انٹرنل سی ایس ایس بہت ضروری، بہت ہی ریکوائرڈ ہے اگر آپ ایچ ٹی ایم ایل پڑھ رہے ہیں تو. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو انٹرنل سی ایس ایس کے ذریعے ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے جو فارمیٹنگ ہے وہ ہر سیکشن کی ڈفرینٹ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ فارمیٹنگ مطلب ہر سیکشن کی ہے، پیراگرافس کی الگ، ہیڈنگ کی الگ ہیڈ ہے نا. اور پیراگراف ہیڈنگس، یا پھر آپ مان لیجیے کچھ اور اپنا اس میں ڈال رہے ہیں باڈی میں، تو اور بھی بہت کچھ ہر سیکشن کی الگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر طرح کی کر سکتے ہیں، ہر سیکشن کی ڈفرینٹ. اور every types and every section we can format every section and every type of formatting. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے انٹرنل سی ایس ایس. اچھا، ابھی ان لائنر سی ایس ایس جو پڑھایا تھا اس میں کیا تھا؟ ان لائنر سی ایس ایس میں کہ ہم باڈی میں ہی ہم ایٹریبیوٹ، ایک تو ہم نے ایسٹیمیٹ کی بتائی تھی، وہ تو باڈی میں باڈی کا ایٹریبیوٹ یوز کر رہے تھے. لیکن جو ہم ان لائنر کر رہے تھے وہ بھی ہم باڈی سیکشن میں کر رہے تھے. حالانکہ اس سے الگ سیکشن کی، ڈفرینٹ سیکشن کی کر رہے تھے، لیکن یوز اس کو باڈی میں کر رہے تھے. لیکن انٹرنل سی ایس ایس کی کیا خاص بات ہے کہ یہ جو ہے ہم ہیڈ ٹیگ میں اس کو فارمیٹنگ کر رہے ہیں. کس کی فارمیٹنگ کر رہے ہیں؟ ہیڈ ٹیگ میں اس کی فارمیٹنگ ہو رہی ہے. اور ٹائٹل کے بعد جب ہم ٹائٹل سے پہلے جب ہیڈ ٹیگ لیتے ہیں تو ہیڈ ٹیگ میں ہم لائن ایک ڈفرینٹ لائن بناتے ہیں اور اس لائن میں ہم ہیڈ ٹیگ کی فارمیٹنگ کرتے ہیں. تو ہیڈ کی جو فارمیٹنگ کرتے ہیں اس کے ذریعے پورا ہم ہر سیکشن کو فارمیٹ کر سکتے ہیں. تو سمجھ رہے ہیں؟ پہلا تو یہ کہ ہم جو ہے اس سے ہر سیکشن کے ہر طرح کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم اس کو ہیڈ ٹیگ میں یوز کرتے ہیں، ہیڈ ٹیگ میں ان جو ہے ٹیگس کو یوز کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ ہم ان کو ڈائریکٹ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چوتھا یہ کہ بتایا تھا کہ ہم ان لائنر میں بھی ہم نے بریس کا یوز کیا تھا، اور ہم انٹرنل میں نہیں، ان لائنر میں بھی ہم نے کوٹ کا یوز کیا ہے، مجھے یہاں تک یاد ہے. انٹرنل سی ایس ایس میں ہم بریس کا یوز کر رہے ہیں. کس کا؟ بریس. رائٹ اور لیفٹ بریکٹ سے بنتا ہے. لیفٹ بریکٹ سے شفٹ کے ساتھ لیفٹ بریس، رائٹ بریکٹ سے شفٹ کے ساتھ رائٹ بریس. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ایک اچھی بات ہے. تو چلیے آج ہم پھر سے آپ کو بتا دیتے ہیں، ایک بار جو کل بتایا تھا اس کو بتا دیتے ہیں. پھر ہم ہیڈنگ فارمیٹنگ کریں گے انٹرنل سی ایس ایس کے تھرو. ہیڈنگ فارمیٹنگ کیسے ہوتی ہے اس کو ہم ڈیپلی سیکھیں گے منڈے کو. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں. تو سب سے پہلے میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ آپ کو نوٹ پیڈ میں ایچ ٹی ایم ایل ٹیگ لینا ہے. وہ سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے، ایچ ٹی ایم ایل گریٹر. پھر ہم کیا کریں گے؟ لیس ہیڈ گریٹر. ٹھیک. تو وہاں پہ کیا کیا ہم نے؟ اچھا، ان لائنر میں فونٹ کو سائز سے فونٹ کو مائنس کرتے تھے، کریں گے تو اس میں بھی، لیکن یہ طریقہ الگ ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے لیس ہیڈ گریٹر کیا ہے، یہاں پہ ایک انٹر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ انٹر سے ہمارے نوٹ پیڈ میں لائن چینج جائے گی، وہاں لائن چینج نہیں ہوتی ہے، وہاں پی آر ٹیگ کا یوز کرنا پڑتا ہے ویب پیج کے لیے دکھانے کے لیے. لیکن چلو کوئی نہیں، ہم انٹر کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ہیڈ ٹیگ میں فارمیٹنگ کرنی ہے. ہیڈ ٹیگ میں نہیں، مطلب ہیڈ ٹیگ کے ساتھ یوز کرنا ہے فارمیٹنگ. تو ہم کر رہے ہیں اس کی باڈی کی، لیکن ہم ہیڈ ٹیگ کے ساتھ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یاد رکھنا. تو دیکھیے کیسے ہوتا ہے. اب ہم نے ہیڈ کے بعد ہم نے انٹر کر لیا، ہیڈ ٹیگ لیس ہیڈ گریٹر. انٹر کرنے کے بعد ہم یہاں کر رہے ہیں، اب یہاں پہ کرتے ہیں اسٹائل گریٹر. میں ڈائریکٹ ٹیگ اوپن کرتی ہوں، اسٹائل گریٹر. اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں باڈی. پھر ہم نے باڈی کیا کیا؟ باڈی لکھنے کے بعد کولن کیا، پھر لیفٹ بریس کے بعد ہم نے لکھا بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ کلر کولن. پھر ہم نے کولن کیا شفٹ سے سے. پھر ہم نے کیا کیا؟ جو ہمیں کلر رکھنا ہے وہ ہم نے کلر کا نام دیا اور پھر رائٹ بریس کر دیا. تو آپ نے دیکھا کیا بولا میں نے؟ اسٹائل گریٹر
اسٹائل ٹیگ اوپن کیا، اسٹائل گریٹر. اب یہاں پہ لکھا ہے میں نے باڈی. باڈی لکھنے کے بعد میں نے لکھا ہے یہاں پر کیا ہے لیفٹ ریز کرنے کے بعد شفٹ لیفٹ بریکٹ سے پھر یہاں میں نے لکھا بیک گراؤنڈ اور بیک گراؤنڈ اور مائنس کلر کر دیتے ہیں، بیک گراؤنڈ مائنس کلر ہے نا، ڈیش لگا دیجیے کلر. اور آپ چاہیں تو بیک گراؤنڈ کلر بھی لکھ سکتے ہیں، پھر کولن، پھر جو کلر کا نام دیں گے، پھر رائٹ بریس. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا کریں گے، اب ٹائٹل ٹیگ دیں گے، پھر ٹائٹل ٹیگ دیں گے، ٹائٹل لکھیں گے، ٹائٹل ٹیگ کو کلوز کر دیں گے، ہیڈ ٹیگ کو کلوز کر دیں گے. اب باڈی ٹیگ کو اوپن کریں گے، آپ کو جو بھی انفارمیشن دینی ہے باڈی میں لائنس لکھنی ہے وہ دیکھیں. آپ کے اس باڈی اسٹرکچر کا کلر فارمیٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے بیک گراؤنڈ کلر اور اسٹائل جو ہے باڈی کو دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر آپ لاسٹ میں کوئی آپ جو ہے کیا کریں گے، باڈی ٹیگ کو کلوز کریں، اسٹیمل ٹیگ کو کلوز کریں. لیکن اس میں اب جو پیراگرافس بنائے ہیں آپ نے، جو ہیڈنگس بنائی ہیں، جو ٹیبلس بنائے ہیں، جو لنک بنائے ہیں، امیجز لگائی ہیں، جو بٹن بنائے ہیں، ان سب کا چاہیں تو ان سب کی بھی فارمیٹنگ ہو سکتی ہے، جس میں سے کہ میں آپ کو منڈے ٹیوزڈے کو ہیڈنگ فارمیٹ کرنا بتاؤں گی، ضرورت پڑی تو وینسڈے کو بھی. اور اس کے بعد میں آپ کو پھر پیراگراف فارمیٹنگ سکھاؤں گی. کیا سکھاؤں گی؟ پیراگراف فارمیٹنگ. آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس لیے ایک چیز پر دو دو تین تین چار چار ٹیٹوریل کرواتی ہوں کہ آپ کو بہت کلیئر ہو جائے. آئی ہوپ سو کہ آپ سب کو بہت کلیئرٹی ہو جاتی ہوگی. میرا ہر چیز پہ دو تین ٹیٹوریل ہوتا ہے تاکہ آپ کو وہ چیز ڈیپلی سمجھ میں آ جائے. دوستوں ہوتی ہے ایک منڈے کو ملاقات، تب تک آپ ایکسپلور کیجیے اور پریکٹیکل کیجیے. سیکھتے ہیں کچھ نیا منڈے کو. تھینک یو سو مچ. گڈ نائٹ.